قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ قریب قریب ساتھی آگے آ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کو ہم گن تو نہیں سکتے۔ دو بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کی ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ کتاب اللہ دستور حیات ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ پورا کا پورا قرآن ہے۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ حقیقت میں دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندگی کے لائق اللہ ہی ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ گویا کہ آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ اقرار بندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طریقہ کار بندگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انسان جب عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا،
تب ہی جا کے وہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ سکے گا، اللہ کے احکامات کو سمجھ سکے گا۔ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اس کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اس معرفت کو پہنچنا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس طریقہ کار کو پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا۔ تب جا کے اس کو سمجھ آئے گی کہ بندگی کیا ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کس طرح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر ہم بیٹھ کے بیان کریں، ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم تو ناقص لوگ ہیں، اور ہم جو بات کریں گے وہ بھی ناقص ہوگی۔ شان تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب دنیا نہ تھی تب بھی تھا، دنیا ہے تب بھی ہے، دنیا جب نہیں رہے گی تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا، قیامت آ جائے گی، قیامت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا۔ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتے، حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کتنے شاعر گزرے، کتنے ادیب گزرے، کتنے فلاسفر گزرے، کتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھنے والے مسلم غیر مسلم آئیں گے، آتے رہیں گے، لیکن تعریف کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہا جائے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پسینے کا قطرہ بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اس دین کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون بہا، اس کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اس دین کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں آئیں، ہم اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ آج میں اور آپ اگر کہیں کہ میری نوکری، میری جائیداد، میرا گھر بار، میرے بیوی بچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تک یہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان سے زیادہ اس کو مجھ سے محبت ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، انسان جس سے پھر محبت کرتا ہے پھر اسی کے طریقے کو اپناتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا مگر اسی وجہ سے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ آج میں زبان سے تو کہتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں زبان سے کہتا ہوں، لیکن میرا حال، میرا قال کیا وہ بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ اسی کو سمجھا جائے گا جمال شیدائے مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، جس کا قال قال مصطفیٰ۔ اکثر و بیشتر میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے کہتا ہوں نا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے،
کبھی بندہ یہ بھی کہے کہ غلامی رسول میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی بھی قبول ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ، یہ ہر 2-3 سال بعد، میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، ہر 2-3 سال بعد کہیں نہ کہیں یہ شوشہ اٹھتی ہے گستاخی کی، دنیا کے امن کو خراب کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ ہم لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور یقیناً ہونے بھی چاہیے، بعض لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر 2-3 سال بعد یہ شوشہ اٹھتی ہے، ہمارا جذبہ جو ہے کچھ ٹائم بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہم ویسے ہی اپنی زندگی گزارنے والے جیسے پہلے ہوتے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے ہم جذبات کے اندر آ کے اپنی زندگی کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں، پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اور زیادہ جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، ہم اور زیادہ سنتوں کا اہتمام کریں، اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں، اور زیادہ اپنے غیر مسلم جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا کریں، تاکہ لوگوں کے دماغ میں بات ایک آ جائے کہ یہ سیرت رسول ہے۔ تمام چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال کے، تمام فطور کو نکال کے، ایک دفعہ بیٹھ کے خالی دماغ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو تو صحیح۔ اور اللہ کی قسم ہے، خالی دماغ کر کے تمام فطور کو نکال کے جب وہ اللہ کے رسول کی تعلیم کو وہ پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہ پڑھے گا، پھر وہ بھی مجبور ہو جائے گا تعریف کرنے میں کہ اس جیسا، اس کمال ہستی جیسا انسان اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا۔ انگریزوں کی کتابیں ہیں، بڑے بڑے اقوال ہیں، بلکہ ہندو جس کو اپنا بڑا ہیرو مانتے ہیں مہاتما گاندھی، اس کے اپنے الفاظ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہیں، کم سے کم ہندو آج کا اپنے اس باپ دادا کو ہی پڑھ لے، اپنے ان پنڈتوں کو ہی پڑھ لے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھا، پڑھا۔ عقل جب کسی کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر منہ سے وہ اول فول بکتا ہے۔ جس کے اندر عقل ہوگی، چلو ہمیں تو تم ہندو کسی کھاتے میں مسلمان کو تو آج مانتے ہی نہیں ہے نا، کم سے کم اپنے ان جن کو تم سمجھدار ہندو کہتے ہو، جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، پیشوا مانتے ہو، عظیم لیڈر مانتے ہو، یا اپنے پنڈتوں کو مانتے ہو جن کے آگے تم جھکتے ہو، کم سے کم تم ان کی ہی مان لو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جو سمجھتے تھے۔ اور افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اور مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے، اس ملک کے اندر ایسی سازش کی جائے، ایسی بکواس کی جائے، کوئی بات آ جاتی ہے کہ ایک تو کوئی بندہ مشہور نہ ہو، مشہور مثال ہے کہ ایک بندہ مشہور ہونا چاہتا تھا، اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کو بادشاہ اپنی بیٹی دے گا۔ اب وہ چرچا مشہور ہوتا گیا، بادشاہ کے دربار میں جب اس کو لایا گیا اور اس کی اچھی خاصی وزیروں نے جب دھلائی کی، اس کو مارا، بھئی تو نے کون سی یہ افواہ پھیلائی؟ کہا اصل میں مشہور ہونا چاہتا تھا، مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، تو کم سے کم اب لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے نا یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے افواہ پھیلائی تھی کہ بادشاہ کی بیٹی سے میرا نکاح ہونے والا ہے۔ اب چلتے پھرتے مجھے لوگ پہچانیں گے، یہ کون ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ ایک دن آئے گا ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک، قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا، کہ جس کے لیے کائنات کو اللہ نے بنایا۔ اور میں نے کہا کہ یہ میرا اور آپ کا، ہم کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، ہم تو ناقص ہیں، کامل اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتار دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ ملا۔ جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ نعمت قرآن اور رسول اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتارتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو وہاں میرے اور آپ کے دل کا کیا ہوگا؟ کیا ہماری پہاڑ کے سامنے کچھ شان ہے؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس گرم کلام کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ذریعے نرم کر کے میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیا۔ آج ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، شفا کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے دستور کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی وجہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ اور یہی تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہے، اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے، چلنا پھرنا دیکھنا ہے، تو قرآن کو دیکھ لو، تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سمجھ آ جائے گی۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اور جب وہ سنت کو اپناتا ہے پھر اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ جب وہ سنت کو اپناتا ہے، تعلیمات کو اپناتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اس کو پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بندہ سرے سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو نہ سمجھنے والا، نہ تعلیم کو سمجھنے والا، وہ زبان سے پھر کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، کہیں نہ کہیں پھر اس کی بات کے اندر صداقت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو دیکھا کہ وہ آسمان پہ اڑتا ہو یا سمندر پہ چلتا ہو اور اس کے اندر سنت کا کوئی اہتمام نہ ہو، میری بات سن رہے ہو نا؟ یہ آج جو ہم دیکھا دیکھی کسی کو بھی اللہ کا ولی مان لیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں کہ کسی کو تم دیکھو کہ وہ آسمان پہ اڑنے والا ہو، سمندر پہ چلنے والا ہو اور سنت کا کوئی اہتمام نہ ہو، اس کو جوتے مارنے چاہیے، وہ دجال ہے، کذاب ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو جہاں میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شان میں اور آپ کیا بیان کریں جو اللہ نے بیان کر دی۔ دنیا میں لوگ آئیں گے، آئے، تعریف کی، آتے جائیں گے، لیکن اپنا اس تعریف کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ وہ اتنا ہی کہہ دے گا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان زبان سے تو کہتا ہے لیکن عمل ہمارا نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم کہہ دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہیں کہ غلامی رسول میں مجھے نماز قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے سود سے جنگ لڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے شراب چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے جوا چھوڑنا بھی قبول ہے، اور پھر جب آ کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کروں گا پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میرے عمل سے ہی پہچانا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حامل ہے، چلنے والا ہے۔ آج کفر ہم پہ ہنستے اس لیے ہیں
ہر 2-3 سال بعد ایک تھوڑی سی شوشہ اٹھ جاتی ہے گستاخی کی کہ دیکھا جائے کہ آیا ان کے جذبات ہیں، اور اس کے بعد پھر یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی تم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو ہے وہ مرنے پر اتر آتے ہو، لیکن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو تمہارے اندر ہمیں نظر ہی نہیں آتی، محبت تمہاری کیسی ہے؟ اور یہ میں نے جیسے کہا نا کہ کچھ وقت کے لیے ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ گرم رہتے ہیں، اس کے بعد سب کا سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کوئی ہے آج جس کے گھر کے اندر انڈین گانے نہ بجتے ہوں؟ کوئی ہے آج جس کے گھر کے اندر انڈین فلمیں نہ لگتی ہوں؟ کوئی ایسا گھر بتا دیں جس کی گھر کی شادی کے اندر انڈین رسم و رواج نہ پائے جاتے ہوں؟ کوئی گھر خالی نہیں۔ اور اسی چیز کو کافر سمجھتا ہے کہ یہ نام تو لیتا ہے اپنے نبی کا، اور کل کو آ کے بیٹھ کے اس نے طریقہ تو ہمارا ہی پھر اپنانا ہے، کل آ کے اس نے ہمارے سامنے پھر وہی وہ گنگنانا ہے۔ بلکہ بعض ہندوؤں نے تو ایسا لکھ دیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کل کو یہی لوگ کسی اور ملک کا ویزا لینے کے لیے پھر آ جائیں گے، کل کو زکوٰۃ کی ان کو ضرورت ہوگی، یہ پھر آ جائیں گے۔ یہ وقتی طور کا معاملہ ہے، کل ہمارا عربوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ سرے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اگر اجاگر کیا جائے اور ان کو بھی کہا جائے کہ تمام فطوروں کو اپنے دماغ سے نکال کے، فتنے کو نکال کے ایک دفعہ بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھو، ایک دفعہ بیٹھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانو تو صحیح۔ میں کہتا ہوں کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق ہی نہیں ہے، سنتوں کا میرا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے۔ اتنا تو کم سے کم ہم دفاع کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنی زندگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں۔ یہودی اس کے پاس اگر آپ جاؤ گے، آپ کہو گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مجھے بتا، وہ سوائے چند باتوں کے آپ کو کچھ نہیں بتا سکے گا۔ وہ نہیں بتا سکے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال کیسے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی کیسی تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا۔ عیسائی آپ کو نہیں بتا سکے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ تعلق ان کا کیسا تھا، ان کے بال کس طرح تھے، ان کا کھانا پینا کس طرح تھا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ پر، محدثین پر، جنہوں نے رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک شعبہ بیان کر دیا۔ اور کفار بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا نا کہ وہ مسلمان کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں، کم سے کم اپنے ہندوؤں کو، اپنے پنڈتوں کو اور اپنے بڑے باپ دادوں کو ہی پڑھ لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، منبر پہ بیٹھا ہوں نا کہ ایک بچہ اگر اپنے باپ کے ساتھ 30 سال تک ایک گھر میں رہتا ہے، وہ اپنے باپ کی زندگی کو اس طرح نہیں بتا سکتا جس طرح ایک عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا سکتا ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی 30 40 سال ایک چھت میں کے نیچے بیٹھ کے آپ گزارتے ہیں، بیوی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، آپ یہ نہیں بتا سکیں گے اس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، سوائے چند چیزوں کے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک شعبہ زندگی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کے ساتھ کیسے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کس طرح تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ بیت الخلاء کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح جانا ہے۔
یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑایا کہ یہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا او پاگلو، تم اس کو مذاق سمجھتے ہو، بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے لے کر بیت الخلاء تک کے اندر جانے تک ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح اپنے سطر کو پاک کرنا ہے، کس طرح قبلہ کے رخ نہیں کرنا، قبلے کی طرف پش نہیں کرنا، ایک ایک چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اگر بچوں کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ بچوں کے ساتھ نبی پاک کی زندگی کس طرح تھی، محدثین نے یہ بھی ذکر کر دیا۔ یہ پتہ کرنا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں کیا کہا، کر کے بلکہ دکھایا۔ یہ پتہ کرنا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے بارے میں کیا کہا، ایک ایک چیز، ایک ایک زندگی کا شعبہ محدثین نے ہمارے لیے جمع کر دیا۔ یہاں تک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس طرح تھے، بال مبارک کس طرح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کس طرح تھے، ایک ایک چیز کھول کے جب ہمارے لیے بیان کر دی گئی جو ہمارے لیے قابل نمونہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے قابل نمونہ، قابل تقلید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس کے باوجود مسلمان کو اگر پتہ نہ ہو تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ آج مسلمان کے اوپر شرم آتی ہے کہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ ہندوؤں کے اور اس کلچر کے اندر رہ کے کہ یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ قدامت پسند ہیں مسلمان، ہم لوگ جو ہیں یہ جدت پسند ہیں۔ مسلمان بھی احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے کہ میں کافر کے سامنے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کے جاؤں، میں کس طرح داڑھی رکھ لوں، میں کس طرح سنت کا لباس پہن لوں۔ مسلمان شرماتا ہے۔ جب تک ہم خود ڈریں گے کہ لوگ ہم پہ ہنسیں گے تو لوگوں نے ہمارے اوپر ہنسنا ہی ہے۔ اور دیکھا جائے، آپ کبھی موازنہ کریں بیٹھ کے اس کا کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ پاک مثال دے رہے ہیں جاہلیت کی کہ جب عورتیں گھروں سے نکل کر اپنے حسن کی نمائش کے لیے بازاروں میں جایا کرتی تھیں اور گھر کے اندر رہنے کو جہالت سمجھتی تھی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی والی جاہلیت ہے، جاہلیت الاولی۔ آج کے اس دور کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں، آج بھی وہی دور آ چکا ہے کہ عورت گھر میں اگر بیٹھی ہو تو کہا جاتا ہے یہ قدامت پسند ہے، یہ دقیانوسی ہیں، اور اگر اسی عورت کو برہنہ کر کے اس کا لباس اتار کے، جس طرح اس وقت میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ برہنہ ہو کر کعبے کا طواف بھی کیا جاتا تھا، اس کو اسی طرح بازار کے اندر لے کے لایا گیا، اس کے لباس کو اتارا گیا اور اس کو جو ہے وہ ترقی یافتہ کہا گیا۔ لیکن جو گھر کے اندر موجود ہے اس کو کہا گیا کہ یہ چار دیواری کے اندر، یہ جیل کے اندر بند ہو گئی، جس طرح کفار مکہ زمانے جاہلیت کے اندر کہا کرتے تھے، جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر شراب تھی، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے حلق کے اندر جس طرح ہم یہ گھٹی دیتے ہیں، اس کے حلق کے اندر شراب کو اتارا جاتا تھا۔ اور آج کے اس دور کے اندر بھی شراب کی طرف ہر کسی کو لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت جوا کھیلنا، سود، فحاشی اور یعنی جس طرح عام تھی، اسی طریقے سے آج فحاشی اور یعنی سود، جوا غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح ہے۔ حقیقت میں دقیانوسی کی طرف تو یہ گئے ہیں، اور اللہ کی قسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے، زندگی سے بہتر اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہر چیز
جیسے میں نے کہا نا کہ اسی کو سمجھا جائے گا جمال شیدائے مصطفیٰ، جس کا حال مصطفیٰ ہو، جس کا قال مصطفیٰ، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جس کا ایک ایک جز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، اسی کو سمجھا جائے گا کہ یہ واقعی میں دعویٰ بھی وہ نہ کرے کہ یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور یہ عاشق رسول ہے۔ محبت اس کو کہا جاتا ہے، اور محبت یہی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ سال کے ایک دن کو لازم کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بقیہ زندگی ہندوؤں کے طور طریقوں پر۔ محبت اسی کو کہا جاتا ہے کہ سال کے 12 مہینے کا ایک ایک دن کے 24 گھنٹے، ہر دن ہر رات پھر میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ اپنایا جائے مجھے چین نہ آئے، ہر چیز میں، لباس میں، کھانے پینے میں، بیٹھنے میں، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے میں۔ اور اللہ کی قسم ہے اسی پہ آپ کو من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو لازم پکڑ لے اس وقت جب دنیا میں فساد ہو، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ہم تو کبھی بزرگوں کو پڑھتے نہیں ہیں نا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے صرف سنت کی خاطر، سنت سمجھتے ہوئے ایک لمحہ کیلولہ کر لیا، کیلولہ پتہ ہے یہ جو دوپہر کے وقت کا تھوڑی دیر کا آرام کیا جانا جو ہوتا ہے، اس کو کیلولہ کہا جاتا ہے، سنت ہے۔ آج دنیا بڑے بڑے اس کے جو ہے وہ ریسرچ ہوئے ہیں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے انسان کی صحت کے لیے۔ ایک ہو جاتا ہے کیلولہ کرنا، سونا۔ حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ صرف ایک لمحہ کیلولہ کو سنت سمجھتے ہوئے تھوڑی دیر اپنے سر کو کوئی نیچے کر کے اپنی آنکھ کو بند کر لے، حضرت لکھتے ہیں اللہ کی قسم ہے کروڑوں نفلیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ جس نے صرف نبی پاک کی اس سنت کا اہتمام کر لیا، باقی سنتیں تو بعد میں۔ میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں یہ مسجد جو ہم آتے ہیں، مسجد داخل ہونے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ، جوتا اتارنے کا، یہ کئی دفعہ میں نے کہا ہے۔ ایک ساتھی نے ایک دفعہ چٹ بھی بھیجی تھی کہ یہ طریقہ کار بھی بتا دیا جائے، کتنی سنتوں کا مجموعہ بن جائے گا اور آپ کو کتنا اس پہ ثواب مل جائے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب آپ مفت میں بیٹھے بیٹھے یہاں سے لے جائیں گے۔ اور یہی ہوتی ہے، یہ اس طرح کی شوشہ کبھی فرانس، کبھی انڈیا، کبھی کہاں ہر 2-3 سال بعد آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی۔ لیکن مسلمان اپنے آپ کو پکا رکھے، کیونکہ یہ صرف جذبات کا نہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ لیکن وہ بے وقوف ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کاش جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے بڑے باپ دادوں کو ہی پہلے پڑھ لیں کہ ان کا باپ دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہہ کے گیا۔ اور اللہ کی قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہی جب انسان کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ دونوں ہونٹوں کو ملا دیتے ہیں۔ اور محمد کا معنی کیا؟ جس کا سارا جگ تعریف کرے۔ یہ نام پہلے کبھی نہیں کسی نے رکھا تھا۔ ساری دنیا جس کی تعریف کرے۔ وہ کافر بھی جب بکواس کرتا ہے، جب اپنے منہ سے گستاخی کے الفاظ نکالتا ہے، پہلے وہ بھی جب نام لکھتا ہے تعریف وہ بھی کرتا ہے۔ اللہ اس کے منہ سے بھی تعریف نکالتے ہیں، کیونکہ اس کا معنی ہی یہی ہے کہ جس کا سارا جگ تعریف کرے۔ تو میرے بھائیو، کل ہمارا
اسی حوالے سے کولون مسجد میں میٹنگ بھی ہوئی. حالات آپ کو ہانگ کانگ کے پتہ ہیں، یہاں پر کوئی جلسہ جلوس اور دھرنا وغیرہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اپنے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں. اور خیر جہاں ان کا فیصلہ بھی ہوا کہ وہ ایک انڈین قونصلیٹ کو لیٹر لکھا جائے گا، باقی جو بھی اپنی لوگوں کی رائے تھی کہ معاشی طور پہ، اکانومی طور پہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، جو اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اور عرب ملکوں نے کر کے بھی دکھایا. ایک لیٹر لکھا جائے گا، ہماری طرف سے بھی ایک لیٹر لکھا جائے گا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کب تک ہم جو ہے کسی اور کو دیکھیں گے؟ اس کی مثال یوں ہے نا، ایک آپ کی جھولی کے اندر آپ کے پاس اگر ہیرے جواہرات موجود ہوں، آپ کسی اور کے گندے پتھروں کو نہیں دیکھیں گے. ہمارے پاس تو پورا دین ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک شعبہ ہے، ہم غیر مسلموں کے طریقوں کو کیوں دیکھیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کے پاس اگر ہیرے جواہرات موجود ہو، آپ کسی اور کے طریقے کو، اس کے پتھر کو دیکھو، لوگ کہیں گے یار تو ایسا لالچی بے وقوف ہے، تیرے پاس جب خود اتنی اچھی چیزیں موجود ہیں، سونا موجود ہے، ہیرے موجود ہیں، تو کسی اور کے پتھر کو کیوں دیکھتا ہے؟ ہمارے پاس تو پوری زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے ہمارے پاس، ایک ایک چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر ہم غیر مسلموں کے طریقے کو کیوں دیکھیں؟ ہمارے گھر کے اندر شادی ہو، اس کے اندر بھی انڈین گانا بجے. میرے گھر کے اندر ابھی تک جو ہے وہ انڈین ڈرامے لگیں، انڈین فلمیں لگیں، اور میں ٹس سے مس نہ ہوں. کل کو قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی بچی کی یا اپنی شادی کرنی تھی تو میرے پاس آپ کے سنت سے کوئی طریقہ موجود نہیں تھا. کوئی نہیں کہہ سکے گا. مجھے کوئی اور غمی خوشی کرنی تھی، میرے پاس آپ کا طریقہ موجود نہیں تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا. ایک ایک چیز محدثین نے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے علماء حق کی قبروں پر، جنہوں نے آنے والی نسلوں تک ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو بیان کر دیا. میں نے کہا آپ 30 سال 40 سال اپنے باپ کے ساتھ گھر میں رہیں، آپ اپنی باپ کی زندگی کو نہیں بیان کر سکتے جتنا ایک عالم دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھا سکتا ہے، سیرت کو سمجھا سکتا ہے. کب تک انسان اس چیز کے اندر لگا رہے گا؟ اب وقت ہے، زندگی کا کوئی انسان کو بھروسہ نہیں ہوتا. کبھی بھی انسان کی زندگی، کہیں اس کی زندگی کی شام ہو جائے، تہیہ وہ یہ کر لے میں نے بقیہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانی ہے، میں نے سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، میں نے درود شریف کی کثرت کرنی ہے. یہ جمعے کا دن ہے اور پڑھنا ہے سیرت کو. میں نے پچھلے جمعے بھی یہ کہا تھا کہ اتنا زیادہ ہمیں اپنے باپ دادا اور پردادا کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے. اپنے بچوں کو اس کی تعلیم ہم دیں. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. یہ صحابہ کی محبت تھی. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب تختہ دار پہ کھڑا کیا گیا اور پھانسی دینے لگے، کفار نے اتنا کہہ دیا کہ تو صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ یہ پھانسی کی جگہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، بس اتنا کہہ دے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا او بے وقوف ظالم، میں اگر اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موجود ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ایک کانٹا چبھ جائے، میں اس کو بھی گوارا نہیں کر سکتا، اور تو کہتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں؟ یہ تو بہت بڑے بول ہیں. میں گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ آرام کے ساتھ موجود ہوں اور میرے نبی کے پاؤں پہ کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہو سکتا. جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا، ان کی محبت پھر کیسے ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اور کاش ہم کبھی بیٹھ کے ہمارے اکابرین امت کو پڑھیں، علماء دیوبند کو پڑھیں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، جب بھی علماء دیوبند کا نام آئے اور عشق رسول کی بات ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ علماء دیوبند جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں یاد آتے ہیں کہ وہ گنگو کے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے
اور بارش ہو گئی۔ اب طالب علم جو تھے وہ کتابوں کو لے کے مسجد کے اندر دوڑے، کہیں کتابیں گیلی نہ ہو جائیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنا رومال ہٹایا اور طلباء کی جوتیوں کو اپنے رومال کے اندر ڈال کے اس کی گٹھری بنا کے اپنے سر پہ ڈال کے مسجد کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر! طلباء کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اتنا گناہگار ہمیں کر رہے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے مہمان ہو، تم اللہ کے رسول کے مہمان ہو، ان کی حدیثوں کو سیکھنے آئے ہو۔ جب اللہ کے رسول کے مہمانوں کے ساتھ یہ محبت ہوگی تو سوچو اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی محبت ہوگی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی آخری 80 سال کی عمر تقریباً ان کی وفات ہوتی ہے۔ آخری عمر میں ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن رات کو پھر بھی جو ہے وہ سرما، اس کی 3 سلائی ایک آنکھ میں اور 3 سلائی دوسری آنکھ میں۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، آنکھیں تو تمہاری کام نہیں کرتی، نظر تو تمہیں آتا نہیں، سرما تو لگایا اس لیے جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت ہو، نظر تیز ہو۔ کہا کہ میں نظر کے لیے نہیں لگاتا، میں صرف اس لیے لگاتا ہوں کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ کل قیامت والے دن اٹھوں تو شاید اسی کی وجہ سے اللہ کہہ دے کہ میرے محبوب کی سنت کو آخری دنوں میں اس نے اپنایا، اس کی مغفرت کر دو۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، کوئی ایسی مثالیں لا کے دکھا سکتا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ قدم قدم پہ جو سنتیں ہیں، جو ہمیں پتہ ہیں، جو نہیں پتہ وہ ہم سیکھیں، تاکہ اس طرح کے شوشہ جب اٹھتے ہیں ہم اور زیادہ اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں اور ان کو دکھائیں۔ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، احساس کمتری کا ہم شکار نہ ہوں کہ لوگ ہم پہ ہنسیں گے، کہ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک جائے پھر بھی اونچا ہی رہے گا۔ یہ ہمارے ملتان کے کسی شاعر نے کہا ہے کہ کسی کا آستاں اونچا ہو اتنا کہ سر جھک جائے پھر بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تب تک تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ ہم اپنے دل سے یہ چیز نکال دیں کہ ہمارے اوپر لوگوں نے ہنسنا ہے، یہ پرانی چیزیں ہیں، دقیانوسی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اپنائیں، اور یہ جتنا ہم اس پہ سوشل بائیکاٹ ان کا کر سکتے ہیں ہم ان کا کریں۔ معاشی طور پہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس حوالے سے جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں معاشی نقصان بھی ایک بہت بڑی معنی رکھتی ہے ایک یہ چیز، اور وہ لوگ جو میں نے جیسے کہا کہ 800 سال تک جو مسلمانوں پہ حکومت جہاں رہی، جو مسلمانوں کے ساتھ رہے، 47 سے پہلے سب اکٹھے تھے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس مذہب کو، اس دین کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے والے، لیکن ملک کے اندر قتل و غارت، فتنہ فساد کا ایک سسٹم شروع کرنے کے لیے، بازار گرم کرنے کے لیے یہ چال چلتے ہیں کہ مسلمان کے ایمان کو دیکھا جائے کہ وہ جاگ رہا ہے کہ مسلمان سو رہا ہے۔ تو آپ نیت کریں، تہیہ کریں اور ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ میں اللہ کے رسول کی ہر سنت پر عمل کروں گا۔ ہاتھ کھڑا کر لیں، 5 وقت کی میں نماز پڑھوں گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اپنی گلی سجانے سے اور نعرے لگانے سے یہ جو ہے نا غلامی نہیں ثابت ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اس چیز سے نہیں ملے گا جب تک آپ حضور پاک کی سنت پر عمل کرنے والے ہوگے، اور یہی سنت آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت والے دن کھڑا کرے گی کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا محبوب ہے، میرے سے محبت کرنے والا ہے، اس نے میری سنتوں پر عمل کیا تھا۔ اسی طرح جس طرح اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے تو محبت کی شرط بھی رکھ دی قرآن میں کہ میرا محبوب ان سے کہہ دیں اللہ کی محبت چاہتے ہو؟ آج کوئی آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرنے والا بنے؟ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ تو ہے ہی ہے، اللہ آپ سے محبت کرے بات پھر بنتی ہے کہ نہیں؟
آج بندہ کہے میں تو بادشاہ کو جانتا ہوں، میں وزیر اعظم کو جانتا ہوں، وزیر اعظم اور بادشاہ آپ کو جانے اور آپ کا نام لے، بات تو پھر بنے گی نا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کہتے ہیں میرا محبوب ان سے کہہ دیں میری محبت چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، اتباع تمہیں نبی کی کرنی پڑے گی، محبوب کے در پہ تمہیں آنا پڑے گا۔ جب محبوب کے در پہ آؤ گے، اس کو سمجھو گے، سیرت کو اپناؤ گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوب، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ لیکن انسان کو اس پہ محنت کر، میں نے کہا نا جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان کو کہہ ہی دیا کہ پہلا جز اقرار بندگی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ طریقہ کار بندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تمہیں آنا پڑے گا، یہی در ہے جہاں سے تمہیں پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور اللہ نے یہی در رکھا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کے، سنتوں کو چھوڑ کے اللہ کے دروازے تک پہنچ جاؤں، وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ راستہ یہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کو اپنانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، ہمارے مسلمانوں کے دل مجروح کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے، اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، یہ نمونہ بنے، یہ سب کے سامنے نمونہ بنے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ ایک وقت آئے گا، یہ مشہور ہونے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس عورت کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، جیسے وہ پرانے تھے، کوئی گستاخی کر گئے، ان کا نام و نشان کسی کو پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے، اس کا نام ہمیں نہیں پتہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، اب بھی ہوا، بعد میں بھی ہوگا، ہم دنیا سے جائیں گے تب بھی ہوگا، اللہ کے ہاں ہم قیامت میں جائیں گے اس دن بھی ہوگا، اور قیامت کے بعد بھی ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیں کہ میرا ایک ایک عضو، میرا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔